جی جی، جہادی تنظیموں کے حوالے سے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ پہلے یہ جہادی تنظیمیں افغانستان میں بڑے زور و شور سے کام کر رہی تھیں، اور افغانستان کے جہاد کو ادھورا چھوڑ کے یہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے، تو اب نہ جانے یہ لوگ کس طرف جائیں گے۔ تو اس جہاد کو آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کس پیرائے کے اندر دیکھتے ہیں؟ مولانا سوال بڑا اہم ہے واقعی کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ گئے اور شاید 10 لاکھ انسانوں کی قربانیاں وہاں دی گئی، لیکن اس کے بعد اس مشن کو ادھورا چھوڑ کر یہ کسی اور رخ پہ چلے گئے۔ جی مولانا، جہادی تنظیموں کے حوالے سے سوال تھا۔ جہادی تنظیموں کے حوالے سے جو تجربہ ہوا نا، ادھورا چھوڑ کر جانا تو الگ رات، جو انہوں نے افغانستان میں ادھم مچایا، آپس میں پھر یہ مجاہد تنظیمیں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کیا، شیخ ضمیر الرحمان مارے گئے، وہ حکمت جو ہیں یار وہ تکے کھا رہے ہیں، تو اس سے شاہ مسعود خود مارا گیا۔ اس سے پھر وہ بات جو تھی نا اللہ کے رسول نے کہی کہ امام کے بغیر جہاد نہیں ہو رہا، امام ایسا ہو جس کا کنٹرول ہو مجاہدین پر، وہ فتح کے بعد قابو رکھ سکے ان کو، ورنہ جہاد شروع نہیں کر رہے، فساد انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ پتہ چل گیا۔ باقی رہ گیا عراق اور افغانستان، وہاں مسئلہ ہے، اور وہاں کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی اعلان کی ضرورت نہیں، وہاں کفار گھس گئے ہیں مسلم علاقوں میں، اور یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر کسی مسلمان ریاست میں گھس آئیں تو پھر ہر مرد عورت پر جہاد فرض عین ہو جاتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب تک وہ وہاں سے نکالے نہیں جاتے وہاں کے علاقے کے لوگ، اور وہ بے بس ہے پاس کے لوگوں پر، پھر مشرق مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ کفار سے وہ علاقے آزاد کرائیں۔ اس میں نیک بد کا بھی نہیں کہ وہ سارے مجاہد نیک ہوں، وہ تو اپنا گھر چھڑانا ہوں۔ جو جہاد ہے دین کے لیے کہ کفار سے علاقے چھیننے ہیں، ہجومی جہاد اس کو کہتے ہیں، یہ ہے دفاعی، وہ ہجومی، ہم چڑھ کر جائیں گے۔ اب تو ہماری ہو گئی ہے بس، ہم منتیں کرتے پھر توبہ توبہ، ہم کہاں دہشت گرد، دوسرے دہشت گرد تو کافرانہ لفظ کر لا، ورنہ دین میں تو حکم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم اسلامی فوجیں کفار کے علاقے میں جانی چاہیے، یہ کم از کم ہے، گناہ سے بری ہونے کے لیے مسلمانوں فوجیں جا رہی ہیں مشرق کی طرف مغرب کی طرف کہ یہاں ہمارے ساتھ صلح کرو کہ اسلام کے قانون یہاں چلے گا، اگر نہیں جنگ ہوگی، اور یہ بند نہیں کر سکتے قیامت تک۔ وہ جہاد تو اب ہم نام بھی نہیں لے سکتے، مرے پڑے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو، اس کا کنٹرول ہو، لشکر جو ہے وہ سارا صالحین اور متقیوں کا ہو، جو خود نہیں نیک وہ کیوں یہ جہاد کرتے تھے، وہ الگ جہاد، بابرکت جہاد جو امام مہدی کریں گے، اور جو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جس کا جواز ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جب روم اور شام نے نہیں انہیں چھیڑا تھا یا ایران نے کیوں گیا ہوا، سوائے اس کے سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ اصلاحی جہاد جو ہے نا کہ دنیا سے ظلم ختم کرنا، اس کے لیے کافروں کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ان کا بے ایمان ہونا، وہاں کفر کی حکومت ہو رہا، یہ خود جرم ہے، اس کو ہم فتنے کو ختم کریں۔ یہ جہاد ہے بہت اعلیٰ درجے کا اصلاحی جہاد، کہ دنیا کو پاک کرنا ہے طاقت کے زور پر، خواب خاری مارنا، اگر وہ سیدھے ہو جائیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگی آخری آپریشن یہی ہے کہ جی نہیں، وہ سوال باقی رہ گیا، سوال جو رہ گیا نا، اب کشمیر میں کل بھی کچھ مجاہدین ملے تھے، تو کیا کریں، کشمیر ایک تو نظائی معاملہ، جھگڑا پڑ گیا کہ اس وقت انگریزوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا راجے مہاراجے ان ریاستوں کے، یہ جس سے چاہے الحاق کرے، ہم نے اپنے علاقے آزاد کر لیے ہندوستان پاکستان، یہ راجے جس سے چاہیں مل جائیں، یہ ریاست اصول وضع کیا، اس وقت تو یہ نواب بہاولپور کا بھی خطرہ ہو گیا نا کہ انڈیا سے الحاق نہ کر، بہت لوگوں نے محنت کی اور بڑی مشکل سے اس کو قائل کیا، خطرے تھے کہ یہ ریاستیں بھی نہ مل جائیں۔ اب وہاں ہندوستان کے ساتھ الحاق کر رہی ہے، جو راجا تھا ڈوگرا اس نے ہندوستان سے الحاق کر لیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ملک جس بنیاد پر تقسیم ہوا کہ مسلم علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بن گیا، دوسرے ہندوستان، اس اصول کے تحت یہ ہمارا بنتا تھا۔ اب ہندوستان نے بدماشی یہ کی کہ وہاں حیدرآباد دکن میں نواب مسلمان تھا، وہ پاکستان سے الحاق چاہتا تھا، وہاں تو بہانہ بنا لیا کہ نواب کو کیا کریں، آبادی زیادہ ہندوؤں کی، پولیس ایکشن کیا، فوج داخل کر دی۔ یہاں اس کے الٹ آبادی مسلمان، راجا، کوئی ایک اصول پر نہیں ہے، اور جب مصیبت پڑی مجاہدین اس وقت زور پر تھے،
اگر جنگ نہ روکی جاتی تو سری نگر تو فتح ہونے والا تھا، مگر یہ پاکستان کے جرنیلوں میں سے کئی بے ایمان تھے جنہوں نے جنگ روک دی، ہندوستان کو موقع مل گیا۔ وہ پٹھان کوٹ کا ایک راستہ تھا، پھر انہوں نے اور سڑکیں بنا لی، اب تو پوری طرح وہ پنجے جما لیے انہوں نے، بات ہوگی خراب۔ تو اب یہ ہندوستان ہے جھگڑے کا علاقہ، افغانستان پاکستان جو عراق ہے نا وہاں جھگڑا جھگڑا کوئی نہیں، وہ مسلمانوں کے علاقے تھے، اس میں اگر کافر گھسے ہیں تو مجاہدین یہاں بھی ہے کہ امام کے تابع نہیں ہوتے، کئی تنظیمیں آپس میں الگ الگ، وہی افغانستان والا کھیل کھیلیں گے، اگر کامیاب ہو جائیں اللہ مہربانی کرے، مگر کوئی نہیں، بعد میں آپس میں خون خرابے ہوں گے۔ یہ بھائی کا ضمنی سوال یہ ہے مولانا کہ افغانستان کے اندر روس نے قبضہ کے لیے فوج کشی کی اور ہم نے افغانستان کو بچانے کے لیے روس کو پسپا کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بدماش کے بعد دوسرے بدماش کے حوالے ملک کر کے ہم وہاں سے نکل آئے، تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ہم کسی طاغوتی قوت کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، بلکہ کسی طاغوتی قوت کے اعلی کار بن کے ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا کہ کفار سے مدد نہ لو، اور اللہ کے رسول کو بڑی پیشکشیں کی کہ ہم جہاد میں ساتھ دیتے ہیں، فرمایا نہیں میں کافروں سے مدد نہیں لیتا۔ اب امریکہ سے مدد لی، مدد کیا لی؟ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، جنگ تو وہ لڑ رہا تھا رشیا سے، جی بالکل، دشمنی تو اس کو تھی، براہ راست نہیں ہوا۔ ہم بھی خیر اپنی مجبوری سے شامل ہوگا کہ پاکستان کی نہ شامت آ جائے، ضرورت ہماری بھی تھی، صرف امریکہ کی نہیں تھی، اس کو اپنا دکھ تھا کہ مجھے اس نے ذلیل کیا وہاں کوریا وغیرہ، ادھر ہمیں تھا بھی اگر وہاں یہ بیٹھ گیا تو پاکستان کی تو خیر نہیں، یہاں بھی اس کے ایجنٹ تیاری کر رہے تھے کہ ٹینک آئیں گے ہم استقبال کریں گے تو شامل ہو گئے، مگر اس اشتراک کا فائدہ غلط ہوا، امریکہ نے بس اپنا الو سیدھا کیا، ہمیں بے دخل کر دیا، جنرل ضیاء کو بھی مروا دیا، مجاہدین بھی بس پھر اب مار کھا رہے ہیں، امریکہ اپنے دعووں میں کامیاب ہو، دھوکہ دے دیا اس نے، اس سے پھر بعد میں وہ عراق میں بھی چلا گیا۔ تو ان چیز سے اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ دین جو کہتا ہے کہ ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس کا بھی کنٹرول، امام اس کے جھنڈے کے نیچے ہو، سارے ایک تنظیم، اور یہ بھی کہ کفار سے مدد نہ لو، یا لو تو جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسے شکاری کتے سے مدد لیتا نا، اگر کفار اتنے بے بس ہوں کہ آپ کے مرضی کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے، پھر کتے بنا کر مدد لے لو، ورنہ اگر آپ سمجھتے یہ اپنی مرضی کریں گے، ہمیں بھی آنکھیں کہ کبھی ایسے کافر لشکروں سے مدد نہ لو، یہ جہاد نہیں، حرام، وہ بھی مشروط ان سے مشروط بالکل کہ غالب مسلمان ہو، قابو ان کا ہو، وہ بالکل شکاری کے کتے کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اگر وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ہم بے بس ان کے سامنے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک ملک ختم کیا اب دوسرے میں چلے گئے، دوسرے ملکوں بھی شامت آنے والی۔ مولانا جہادی کے حوالے سے ایک اسی طرح کا سوال ہمارے پاس تحریری جو کرنے کا کام ہے نا طاہر بھائی، وہ چھوڑے بیٹھے دعوت، کہ پہلے دعوت تو دو، دنیا کی زبانوں میں اگر کافر کہے ہیں امریکہ برطانیہ چائنا کے دو قرآن مجید تو ہی ہماری زبان میں جو صحیح ترجمہ ہے، جس کی تشریح، جس سے قرآن ایک کتاب نہیں ہمارے پاس جو لوگوں کو تبلیغ کرنے والے جاتے ہیں نماز پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ، بھائی دنیا کو پہلے اسلام کا تعارف تک کراؤ، اسلام ہے کیوں اور وہ کیوں حکومت چاہتا، جنگیں کیوں لڑتا۔ اس میں بھی مولانا ایک کتاب کے فرقہ پرستی اور اسلام کے، اس میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے ان علاقوں کے اندر تو پہلی اپیل یہ کی جاتی ہے کہ حنبلی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، یا شافعی ہو جاؤ، یا حنفی ہو جاؤ، اس کے اندر بھی براہ راست اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس لیے تلواریں پکڑنے سے پہلے نا دین کو صاف کرنے کی کوشش کرو، جو خود اپنے دین میں ملاوٹ کر لی ہے نا تم لوگوں نے، جعلی روایتیں، جعلی تفسیریں، پہلے تو اپنے علوم کی تطہیر کرو، کوئی ایسا بورڈ بنے، ایسی اکیڈمی بنے کہ تفسیریں پاک کرے اسرائیلی روایتوں سے، حدیثوں میں سے ضعیف اور موضوع نکالے، خالص علم تو پہلے مسلمانوں کو دے اور باقی دنیا کو سامنے لاؤ، پھر دیکھا جائے گا کون نہیں مانتا، نہ جنگ کی نوبت آئے گی، انشاءاللہ ہوگی وہ کون لیں گے کام صفر بھی نہیں، السلام علیکم، جنگ لڑتے پھر۔ وعلیکم السلام۔ آپ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جہاد سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنائیں اور وہی لوگوں تک پہنچائیں۔ بالکل، جو لوگ صالحین نہیں نا، خود نہیں اپنے ملکوں میں دین پر عمل کرتے، ان کو کوئی حق نہیں تلوار اٹھائے اور خلق خدا کو ماریں، وہ خلق خدا قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے کہ دین لے کر نہیں آئے، ہمیں جنت میں نہیں پہنچایا، قتل کر لیا، دوزخ میں پہنچانے کا سبب یہ بنے ان کو بھیج دو، یہ سب پکڑے جائیں گے، دین کا کام کچھ بھی نہیں، صفر ہے۔
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے تھے کہ نوجوانوں خدا کے لیے میری بات مان لو، جہاد پہلے اپنے پر، علم اپنا درست کرو۔ السلام علیکم۔ علوم کی تدبیر کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، ایک اور سوال ہمیں جہاد ہی کے حوالے سے موصول ہوا ہے کہ آج کل مختلف محاذوں پر افغانستان کے اندر، عراق کے اندر اور خود ہمارے ملک کے اندر خود کش حملے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں شرعی اعتبار سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح کے منشر اور غیر منظم گروہ جن کا کوئی امام نہیں، سربراہ نہیں، اپنے اپنے طور پر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ دین کی نگاہ میں کوئی صحیح کام تو نہیں نا، یہ انتشار ہی ہے، فساد ہے زمین میں برپا کرنا، جس کا کچھ نتیجہ نہیں سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی شامت آئے، یہ بدنام ہو دنیا کا، یہ فسادی قوم ہے، اس کے سوا کو ملتا منظم ہو، حکومت کام کو اپنے ہاتھ میں لے کسی طریقہ سے کام، خود کچھ حملہ بظاہر خود حرام نہیں ہے، مگر یہ جو ہے کہ بے موقع خواہ مخواہ بے گناہوں کو مارنا، اپنے ملک میں جو دوسرے ملکوں کے سفیر ہیں ان کو مارنے کا کیا حق ہے؟ سفارت خانے پر جو حملہ کرتے ہیں کیوں کرتے؟ جا کر وہاں امریکہ کے ماریں یا جو کرنا کرتے پھرے، وہ بھی اصل میں تو اسلامی حکومت کا کام ہے، ورنہ اپنے ملک میں جن کو آپ نے امان دی ہے وہ حکومت کی پناہ میں ہوتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے یہ ہمارے ملک میں سفیر ہیں دوسری حکومت، ان کے ساتھ غداری اور ان کے ساتھ ظلم، دین اس کو کہاں برداشت کرتا ہے؟ بلکہ جو لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ بلے، وہ بھی پابند ہیں کہ جو وہاں کے قوانین ہیں وہ ان کے پر شریعت ہے، سوائے جو چیزیں حرام ہیں، باقی جو ملکی قوانین ہیں نا وہاں وہ دین کی روشنی میں، ملک کے قانون نہیں، اب ان کے لیے دین ہے کہ تم نے جب استعمال کیا، اس حکومت سے ویزا لیا کہ ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، اس میں یہ خود ہی عہد آ گیا کہ جو قانون آپ کے ہیں ان کی اطاعت کریں۔ اس لیے باقاعدہ شرع اسلامی میں مستعمل کے لیے یہ صاف لکھا کہ جس ملک میں رہتے ہو نہیں وہاں کے قانون منظور، ہجرت کرو، وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ رہتے وہیں اور کما وہاں رہے اور ملکی قوانین کو توڑتے؟ تو دین کو بدنام کرنے والے لوگوں نے نا اسلام کے بارے میں بہت غلط تصور لیا، ایسا جہاد کوئی نہیں، نہ یہ کوئی بات۔ آپ کی بات سے بات چل رہی ہے کہ اب 2 دن پہلے ہمارے ملک کے اندر امریکہ کے صدر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ ہماری دعوت پہ آئے، ہماری مجبوریاں یا سہولتیں جو بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے وہ یہاں آئے، اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس کے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سفارت خانے کے اندر قیام کرے۔ بچوں کے ساتھ جو کرکٹ کھیلی گئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر، اور وہ این جی اوز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر، اور جو رات بسر کی گئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر ہی، اور سارا اس کا اسٹے جو تھا وہ سفارت خانے کے اندر تھا۔ میں نے سنا پڑھا نہیں انہیں دونوں اور اخبار یہ کہ حقیقت 5000 محافظ وہاں اس کے ساتھ آئے اپنے اس کے فوجی۔ یہ کوئی طریقہ؟ آپ نے اگر کوئی کام کرنا تو کوئی دین کے مطابق پہلے تنظیمیں بنے، کوئی اپنے ملک کی اصلاح کریں، دباؤ ڈالنا تو اپنے حکمرانوں پر ڈالیں، انہیں نہ تنگ کریں، جو مہمان آتے ہیں دوسرے ان کے پیچھے پڑے کہ تم ہمارے حکمرانوں بغیرت بنو، دین کو قائم کرو، تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ خوددارانہ قائم کرو، ان کو مجبور کرنا چاہیے۔ جو آنے والا اس کو پریشان کرنا یا مہمان کے ساتھ بس کوئی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب کے 2 جو قاصد آئے جو انہوں نے حضور کے سامنے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، نبی نہیں ہے، مسلمہ نبی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، مگر یہ قاصد جو ہے نا ان کو قتل کرنا کوئی دستور نہیں، یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے دین کے۔ وہ آئے ہیں بات سنا کر چلے جائیں گے، وہاں جا کر جنگ لڑنی تو لڑتے پھر۔ تو دین کو سمجھنا چاہیے، جو اسلام میں جہاد کے قواعد ہیں پڑھنے چاہیے۔ اب جب بات ہوتی نا، حالانکہ ہر آدمی جو میرے پاس بیٹھا جانتا کہ میں کہتا ہوں جس دین میں جہاد نہیں وہ دین کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہر سال ایک لشکر جانا چاہیے، مگر اس کے لیے کوئی قواعد ہے، طریقہ، تیاری ہے۔ اب حال یہ ہے کہ فاضل پرزے ہی ہمارے پاس نہیں، جو ہم خریدتے ہیں ان سے یہ تیارے وغیرہ، پرزے تو سارے ان کے پیچھے۔ پرزے تو بات کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر F-16 کا معاملہ کھڑے رہ امریکہ کے ساتھ ہوا، تو یہی اللہ یہ 15-20 سال گزرنے کے باوجود وہ تیار ہی نہیں ملے ہمیں۔ قرآن جو کہتا ہے کہ پہلے ہتھیار تیار ہو، علامہ البانی کہہ رہے کارخانے بناؤ، اپنے ملکوں میں تمہارے پاس اسلحہ اتنا ہو کہ تم محتاج نہ ہو، پھر کوئی وقت آئے گا۔ یہ کوئی طریقہ کہ خود بھی مرتے پھرو لوگوں کو اور بدنام کراؤ اسلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ نے جھوٹ کے حوالے سے 3 مواقع اب یہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں جو چھوکرے پھرتے ہیں نا، جن کو نہ الف آتا نہ ہاں مولوی صاحب جہاد کا خلاف مخالف،
میں کہا تو پیدا کہاں ہوئے تھے جب سے میں جہاد کا، مگر جہاد کے لیے جیسے نماز کے لیے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، وقت پر پڑھی جائے. ایک آدمی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا، اس کو بتانا نہیں کہ یہ نہیں نماز کا طریقہ، وہ کہہ رہے یہ نماز کا ہی منکر ہے، جھوٹے پروپ کر دیتے.